الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کل کی آپ نے تقریر بھی سن لی، تبصرے بھی سن لیے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں گدھے کو باپ بنانا، یا ایک مثال ہے کہ ایک پٹھان تھا، اس نے ایک گاجروں کا بورا لے لیا تو اس کو جب زیادہ کھا لی تو پیٹ میں درد ہونے لگ گیا۔ پھر اس نے کہا جی اب نہیں کھاؤں گا۔ پھر شام تک مزدوری نہ ملی تو اس نے کہا جی چلو کھا لیتے ہیں۔ پھر اگلے دن 2-3 دن کیا، آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اس دن بھی اس کو مزدوری نہ ملی اور پھر آیا، بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے کہا جناب یہاں میں نے کون سا پیشاب کیا ہوگا، یہیں سے اٹھا کے کھا لیا، پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا یعنی وہ پنجابی کے اندر مثل ہے بھوکے نوں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کل کچھ ایسا ہی ہوا جی، جو لوگ عمران خان صاحب کو ناپسند کرتے ہیں 14 ماہ سے لگاتار یہ IMF سے معاہدہ کرنے کے چکر میں تھے مگر ناکام رہے۔ وہ بار بار IMF، پاکستان کے دوست ممالک، پاکستان کے دشمن ممالک، سب پاکستان کے سب لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام، معاشی استحکام لے کے آئیں ورنہ آپ کے حالات ابتر ہوتے جائیں گے۔ اب اس کے اوپر کل 2 کام ہوئے ہیں جی۔ ایک تو جو حرمت قرآن پاک، اس میں عمران خان صاحب نے جناب اپنے لوگوں کو کال دی تھی، پھر حکومت نے بھی کال دی، اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی IMF کے وفد سے ملاقات ہوئی، جس کے اوپر جناب اب بھیجا کس نے ان کو؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب IMF ہر جگہ سے آپ کو انکار کر رہی تھی، پھر آپ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو پھر اس آدمی کے پاس بھیجا گیا جس کے اوپر کراس بھی لگایا گیا، جس کے اوپر 180 FIRs بھی ہو چکی ہیں، دہشت گردی کے پرچے بھی ہو چکے ہیں۔ مطلب کے وقت کل پھر ان کو بھیجا گیا، انہوں نے آ کر کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی زمان پارک میں۔ پھر عمران خان صاحب نے جس طرح اپنی رات والی تقریر میں بتایا، تو اس کے میں کلپ کچھ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بات یہ ہے جی کہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے جب FATF کا قانون پاس ہو رہا تھا وہ، اور پھر IMF کی جو کل کی ملاقات، اس میں عمران خان صاحب نے کھل کھلا کر سب باتیں کی۔ سب باتیں کرنے کے بعد ان کو یہ بتایا کہ پاکستان کا واحد حل ترقی اور جو بھی پاکستان کی خوشحالی ہے اس میں جب تک الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوتے، جب تک تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، جب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب اس کو آپ جیسے مرضی لے لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ وہ میں آپ کے ساتھ چلتا جاتا ہوں، چلو پھر ٹرن بائی ٹرن سب باتیں کرتے، پہلے ان کے یہ سٹیٹمنٹ آپ یہاں پر سن لیں جو انہوں نے یہاں پر کہی کہ IMF سے جو ملاقات ہوئی اس کی رپورٹ یہاں پر آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج IMF کے ڈیلیگیشن سے میں نے میٹنگ کی اور میری ٹیم نے، اور اس میٹنگ کا مقصد جس طرح سب کو اندازہ ہوگا، وہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ IMF ایک 9 مہینے کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے جس کو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ کیوں لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ IMF کا اب قرضہ جو $3 ارب کا ان کو نہیں ملتا تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان، جو میں آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا، بلکہ 13 مہینے پہلے میں نے جب کہا تو میرے اوپر انہوں نے کہا غداری کا کیس کرنا چاہیے۔ سارا شور مچ گیا کہ عمران خان ملک کے اندر ایک وہ فضا بنا رہا ہے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کا خدشہ ہے۔ ڈیفالٹ کا پہلے مطلب سمجھ لیں کیا ہے۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ابھی پچھلے مہینے 38% مہنگائی تھی، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے، تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے یعنی اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتا تو یہ اس سے دگنی ہو جائے گی، یہ 60% پہ پہنچ جائے گی، بلکہ یہ وہ جس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن،
کہ وہ آئے گی مہنگائی پاکستان میں کہ لوگ یعنی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے نوٹوں کی تھدیاں لے جانی پڑیں گی، یعنی جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. اس سے کمزور تو بالکل ہی پس جاتا ہے نا. تنخواہ دار طبقہ جو آج بڑے برے حالات میں ہے، اس سے بہت دگنے برے حالات ہوتے ہیں اگر ڈیفالٹ کرتا ہے. اور صرف فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جنہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھا ہوا ہے، جو ملک سے باہر ہیں. یہ جو لوگ اوپر آج حکومت کر رہے ہیں، جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر باہر پڑا ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کے اندر لوگ پس جائیں گے. تو لہٰذا ہم نے پھر آئی ایم ایف کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو آپ کی یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ تب تک انڈورس کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ. جب عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو کل انہوں نے کی، اس میں یہ بتایا کہ جب ہمیں ضرورت تھی، جب آپ کو یاد ہوگا فیٹف کا قانون پاس ہو رہا تھا تو اس وقت جو پوزیشن اپوزیشن نے اختیار کی تھی تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے کچھ جو وضاحت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ضرورت تھی. اس وقت پاکستان ایک کے اوپر ایک تلوار فیٹف کی لٹک رہی تھی اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ان کی منتیں کی. تو انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں این آر او دیا جائے اور 34 پوائنٹس لکھ کر کاغذ پر لے آئے، جس کو پھر عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کیا اپنی کابینہ سے مشورہ کرنے کے بعد. پھر پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر اور کچھ لوگوں کو منت سماجت کر کے وہ قانون پاس کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب 25 مئی سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ پہلے جس وقت اپنا معزز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ مل بیٹھ کر بات کر لیں، آپ معاملات کو عدالت کے میں لے کے آنے کی بجائے پریا پنچایت کے اندر حل کر لیں، مذاکرات کر لیں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں. پھر جیسے ہی انہوں نے وہ بل پہ پاس کیا اس کے بعد انہوں نے لات ماری اور بل کہاں گیا، الیکشن کہاں گیا. اسی طرح یہ سارا نظام جو جبر تشدد کا انہوں نے پاکستان کو تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے کیا گیا. مگر آپ اس کا انالیسس خود کر لیں کہ جس بندے پہ اوپر کراس لگا ہوا جس کو کہتے ہیں جی غدار ہے، جس نے پاکستان کے لیے کوئی جی یہ کر دیا وہ کر دیا، اس آدمی نے پاکستان کے مفادات کی خاطر ہر جگہ اپنے آپ کو بیک فٹ پر لے کے گیا، ہر جگہ اپنے اندر لچک پیدا کی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وقت نکل جاتا ہے پھر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ڈگر پر آ جاتے ہیں، اپنے وہ پرانے طریقہ کار پر آ جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہ دیا. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ اب کل ہو گیا آئی ایم ایف ان کو بجٹ اناؤنس کر دے گا تو اس کے بعد یہ پھر اپنی پرانی روش پر آ جائیں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں گے. کل بھی جس طرح وہ نمو سے قرآن پاک کے لیے جب لوگ جھنڈے دے کے نکلے تو بعض شہروں کے اندر ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، جھنڈے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی یا جو بھی معاملات اختیار کیے گئے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ نکلے. بات یہ ہے جی کہ مل بیٹھ کر بات کرنے سے معاملات حل ہوں گے. اگر آپ کہیں جی کہ ہمارا وقت نکل گیا، تو کون میں کون، تو ایسے تو بات نہیں چلے گی. پھر آپ آئی ایم ایف سے خود ہی تمام معاملات حل کر رہے تھے. بات صرف اتنی ہے جی کہ پاکستان کے اندر کوئی سمجھے نہ سمجھے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. پوری دنیا جس میں جو عمران خان صاحب کو جنہوں نے سائفر بھیج کر اتارنے کی کوشش کی تھی وہ بھی اب جان چکے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک پورے پاکستان کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے. اسی طرح دوست ممالک وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے تو چند لوگ نہیں سمجھ رہے. اور یہ سیاسی خاندان اپنے بچوں کی سیاست بچانے کی خاطر، اپنے آپ کو محلات کے اندر واپس لے جانے کی خاطر، جو انہوں نے اپنا جو نیب کے قانون کے بعد جو 1100 ارب روپے کا جو فائدہ حاصل کیا اس کو بچانے کی خاطر یہ سارا کچھ یوں ہی سلسلہ چلاتے رہیں گے جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو جائے اور جب تک عوام جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے. نہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے آگے جو بیان کیا الیکشن کے متعلق میں اس کے اوپر کروں گا، لیکن آپ یہاں پر عمران خان صاحب کی زبانی سنیں کہ کس طرح انہوں نے کمپرومائز کر کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات جو شرائط وہ رکھ رہے تھے اس کو کس طرح انہوں نے منظور کیا. کہ یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر
فیٹف کی ہمیں بلیک لسٹ پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا. تو جب ہم نے اپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا، کیونکہ اگر بلیک لسٹ پہ آ جائیں تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں، وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیفالٹ سے ہوتے ہیں، یعنی فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے باہر سے، اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کر رہی تھی اسمبلی میں. تو جب ہم نے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کریں یہ لیجسلیشن پاس کرنے میں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں این آر او دو، نیب کے اندر چینجز لے کے آؤ، جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کرو، اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. اور ہم نے وہ این آر او نہیں دیا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اس کے باوجود ہم نے پھر وہ، اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے، اور آج جو فیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی، وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فرق پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کرپشن کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہے تھے کرپشن بچانے کے لیے. آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو کیوں چاہیے کہ ہماری مدد کیوں چاہیے؟ انہیں پتہ ہے کہ آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے، الیکشن جب آئیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے. ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ 10,000 ہمارے کارکن جیلوں میں. آج جو ہماری اکنامک ٹیم تھی وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہے. ان کو اکٹھا کیا، زوم کے اوپر لیا. میرے اوپر 180 کیسز بن چکے ہیں. ساری سینئر لیڈرشپ کی یا اندر ہے کیسز ہیں، اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے. جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ جو ممبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا، ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے، پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا، اب اس کے بعد ایک ایک ممبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے، وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا تھا. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے جی بتایا اپنے اس سپیچ کے اندر یہ بات بھی واضح کی کہ جو ان کے آئی ایم ایف کے ہیڈ ہیں امریکہ کے اندر، ان پر اسکائپ کے ذریعے ان سے بھی گفتگو کی. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو معاشی ٹیم ہے، جس طرح آپ کو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو بھی اکٹھا کیا گیا، اسکائپ کے اوپر اکٹھا کیا، کیوں سارے چھپے ہوئے ہیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے جو ان کو بڑی اچھی بات کی کہ کب تک آپ ان کی انگلی لے پکڑ کر چلتے رہو گے، کب تک آپ ان کو سہارا دیتے رہو گے. یہ ابھی آپ $3 ارب دے دیں گے، کچھ 4-5 ارب ڈالر اور مل جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اس طرح تو پاکستان نہیں چل سکے گا، نہ پاکستان اپنا جو ہے وہ ترقی کر سکے گا، نہ پاکستان کی عوام کو کوئی سہولت مل سکے گی. ہوگا کیا؟ جہازوں پہ چڑھیں گے، لندن جائیں گے، فلاں امریکہ جائیں گے، برطانیہ جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، دبئی جائیں گے، وہاں پر یہ خرچ کریں گے، اشتہارات پر خرچ کریں گے، اپنے جو ذاتی تشہیر ہے اس پر خرچ کریں گے، کچھ اور معاملات جس طرح ہوتے ہیں ان لوگوں کے وہ کام کریں گے. کیا پاکستان اس طرح چل سکے گا؟ پھر انہوں نے جو بتایا کہ جس وقت میری حکومت تھی اس وقت پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ تھا، پاکستان کے فورن ریمیٹنسز کہاں پہ تھے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر صنعتی ترقی کس طرح جا رہی تھی، پاکستان کے اندر جو سی پیک وغیرہ جو سارا نظام تھا وہ آپ کے سامنے ہے جی. کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جی ڈی پی گروتھ جو تھا وہ 6.1 تقریباً تھا، اور فورن ریمیٹنس جو تھے وہ بھی 31 کے قریب تھے جی. لیکن ان 14 ماہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں جی، 14 ماہ کے دوران یا 15 ماہ لگا لیں، اب شروع ہونے والے ہیں، ہو گئے ہیں، تو 15 ماہ کے اندر پاکستان نے وہ سارا کچھ بھی ضائع کیا، جو دوستوں کا پیسہ پڑا تھا وہ بھی ضائع کیا، ابھی کچھ ڈپازٹ کیا گیا، مگر $3 ارب امریکہ آئی ایم ایف سے لینے کی خاطر ہم نے 7 ارب روپے کا نقصان کر دیا. وہ کیسے کیا؟
صنعتیں بند کر دیں، جو بیرون ملک ایکسپورٹ تھی وہ پاکستان کی زیرو ہو گئی، ڈالر پاکستان سے سمگل ہو کے جانا شروع ہو گیا، عوام مہنگائی کے نیچے پھنس گئی، بجلی، گیس، پیٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے بام عروج پر چلی گئی، اور اسی طرح بہت سارے اور چیزیں جو انہوں نے اپنے بیان کی ہیں۔ میں ذرا بات کو شارٹ کرتا ہوں، ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے بات کی کہ ایک طرف یہ کام کریں گے تو پھر شاید پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مجھے اتنا اچھا نہ، میں وہ تاریخ والا لفظ تو نہیں استعمال کرتا، نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن پاکستان کو ایک وقت لگے گا سیدھا ہونے کے لیے۔ جو میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان یہ جو 14-15 ماہ کے اندر جو پاکستان کے اندر کھیل ہوا ہے، پاکستان جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان سے 150 سال پیچھے چلا گیا جی۔ اب میں زیادہ بات نہیں کرتا، تو آپ خان صاحب کی یہ باتیں جو انہوں نے آئی ایم ایف کے جو ہیڈ ہیں امریکہ کے اندر ان سے جو کی، جو یہاں پر تھے ان کو کس طریقے سے انہوں نے بریف کیا، اگر کسی کی بات سمجھ آ جائے ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر لو، فیصلے اچھے کر لو۔ پاکستان کو جو گڑھے کے اندر گرا ہوا ہے اس کو مل جل کر ہم سب نکال سکتے ہیں، ویسے نہیں نکل سکے گا۔ اگر پاکستان کا یعنی ایک دکان ہے پاکستان کی وہی بند ہو جائے گی، جب تک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی معاملات نہیں ہوں گے، ہم کس طرح دوسرے ممالک کے قرض اتار سکیں گے؟ قرض لینا تو آسان ہے، واپس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل بات ہے، پھر اس کے لیے مزید قرض لیں گے، پھر آخر ایک وقت آئے گا کہ جس طرح اب آئی ایم ایف ہمیں جو ہے چلو ابھی تو کچھ آسرا ہے، پھر سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے جو پاکستان جب اللہ معاف کرے وہ ڈیفالٹ والی لائن خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی پاکستان کو پیسہ نہیں دے گا، تو یہ معاملات ہوں گے جی۔ اب اس کے بعد میں بات شارٹ کر رہا ہوں، آپ عمران خان صاحب کی زبان سے۔ میں نے آئی ایم ایف کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو میں بات کر رہا تھا، ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی استحکام نہیں آتا، تو یہ جو جس طرح یہ ملک چل رہا ہے، یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے، تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے۔ جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے، الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی، جب ان کو اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے، اس کو اس طرح کرش کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے۔ میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے، جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے، تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی، اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا، میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کرے، میڈیا کنٹرول کر لیا ہے۔ ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو یہ تو پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں۔ پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان، ذرا اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ 2018 میں ملی، اور کورونا کے باوجود کیسے اس 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی، گروتھ ریٹ تھی، 2 آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ 6% تھی۔ تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے؟ انڈسٹری بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ تھا، پر کیپٹا انکم بن رہی تھی، ٹیکس بڑھ رہے تھے، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں۔ تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا، اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے جو ان کی جو پالیسیز تھیں، اور یہ ہمیشہ یہ ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں۔
99 में भी जब ये नून लीग गई मुल्क बैंकरप्ट था, 2018 में भी बैंकरप्ट करके गए, और फिर आते साथ ही एक इकोनॉमी जो चल रही थी उसको बैंकरप्ट कर दिया। इन्होंने किया क्या? इन्होंने पहले भी जब एक्सचेंज रेट को जबरदस्ती रोक दिया जब 2018 में, तो एक्सपोर्ट्स गिर गई। इन्होंने रुपए को जब ऊपर रखा जो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं थी, तो उससे हुआ क्या? इंपोर्ट सस्ती हो गई, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, एक्सपोर्ट्स गिर गई। जब एक्सपोर्ट्स गिरी डॉलर की, जब 3 गुना ज्यादा जब इंपोर्ट्स हो जाए एक्सपोर्ट्स की, तो वो मुल्क कैसे आगे तरक्की कर सकता है? तो तब भी इन्होंने यही किया। इस बार आते साथ ही इन्होंने ये नून लीग ने फिर वो किया, रोक दिया उसको रुपए को गिरने से। लेकिन मसनूई तौर पे जब आप रोकते हैं, उसका क्या हुआ कि रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई। फिर रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट करते हैं हम इंडस्ट्री के लिए, उसको बंद कर दिया। इंडस्ट्री नीचे जानी शुरू हो गई, टैक्स कलेक्शन नीचे जानी शुरू हो गई। $3 अरब का हमें मिल रहा है इस वक्त IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे जो पैसा आएगा। $7 अरब सिर्फ एक साल में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट्स की कमी में और रेमिटेंसेस की कमी में। रेमिटेंसेस की कमी में क्यों हुआ? क्योंकि इतना फर्क पड़ गया मार्केट में, रुपया की कदर किधर चली गई और ऑफिशियल किधर थी, कि लोगों ने बैंकों के थ्रू पैसा नहीं भेजा, दूसरी तरफ पैसा भेजना शुरू किया, हमारा रेमिटेंसेस कम हो गई। और एक्सपोर्ट्स कम होनी थी, जब इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने रॉ मटेरियल बंद कर दिया, एक्सपोर्ट्स कम हो गई। तो $7 अरब का एक साल में कमी आई इनके दौर में, जबकि $3 अरब का हम अब कर्जा ले रहे हैं। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और कितनी देर चले? वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस वजह से ना जरा बात को शार्ट कर रहा हूं जी, कि इमरान खान साहब ने की जो तकरीर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां पर सुन लें। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो नीचे इमरान खान साहब की तकरीर कल वाली जो है वो पड़ी हुई है, जिसके ये क्लिप मैंने शेयर किए हैं। बात यह कि इमरान खान साहब ने एक तो सेहत कार्ड के मतलब IMF के वफद से बात की, टारगेटेड सब्सिडी जो है गरीब आवाम के लिए पेट्रोल और खाने पीने वाली चीजों की, उसके मतलब बात की। और दूसरा, जिन लोगों ने फैसला करना उनसे अपील की है। अब फैसला तो उन्होंने करना है कि पाकिस्तान को बचाना है या पाकिस्तान को गड्ढे में गिराना है, ये फैसला वो करेंगे। बंदरबांट जो है वो चल रही है, बाकी जो खबरें होंगी वो रात को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ ताज़ा तरीन खबरें आई हैं, कुछ और हैं, वो आपके साथ अगली वीडियो के अंदर मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। जब तक मुझे दीजिए इजाजत। और खान साहब की जनाब ये वीडियो भी देखें, और अगर आपने पूरी तकरीर सुननी हो तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जनाब वैसे भी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, अपने कीमती राय जो है वो उसके मतलब जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला सबका मुहाफ़िज़।